جو ہمارے اوپر 30 دن کے روزے فرض کیے تھے، ہم نے اپنی کما جیسے کی طاقت ہماری تھی، ہم نے اس کے مطابق پوری کوشش کی کہ اس کا حق ادا کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہم اسی خوشی میں یہاں اس میدان میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ عید اس شخص کے لیے یقیناً خوشی کی عید ہے جس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، اس کے لیے یقیناً یہ خوشی کا موقع ہے جس نے رات میں قیام اللیل کیا ہے، یہ اس کے لیے خوشی کا موقع ہے جس نے ذکر و اذکار کیے ہیں، توبہ استغفار کیا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہمارے جن بھائیوں سے کسی بھی وجہ سے اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے گئے ہیں یا اگر کوئی عذر نہیں تھا پھر بھی انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، تو ان کے لیے دیکھیے یہ بڑے شرم کا مقام ہے اور ان کے لیے خوشی نہیں ہے حدیث اور قرآن کی روشنی میں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جو رمضان کا روزہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا لے۔ تو آپ سوچئے کہ اس کے لیے دیکھیے خوشی کا موقع نہیں ہے، افسوس کا موقع ہے۔ اتنا بڑھیا موقع آیا، اتنا مبارک موقع آیا، لیکن اس نے قدر نہیں کی۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اگلا رمضان بھی ہماری قسمت میں لکھ رکھے، پہلے سے ہو، ہمیں نصیب ہو دوبارہ۔ میرے بھائیوں، روزہ یہ فرض اللہ نے اس لیے کیا تھا کہ ہم متقی بن جائیں، ہمارے اندر تقوی کی صفات آ جائیں۔ اب یہ سال بھر، یہ 11 مہینہ رمضان سے پہلے 11 مہینے کی زندگی اور پڑی ہوئی ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تقوی ہمارے اندر کس طرح آنا چاہیے، تقوی ہمارے اندر پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا ہے، اور کس طرح ہونا چاہیے تقوی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ لوگوں سن لو، تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور ہر آدمی سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر والوں اور اس کے مال کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اگر ذمہ داریاں نبھا نہیں پاتے ہیں تو گویا کہ ہمارے اندر تقوی کی صفات نہیں پائی جاتی ہیں یا ہم متقی نہیں ہیں۔ آج ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں جن کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ہماری عورتیں اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتی ہیں۔ عورت کو کیا کہا گیا ہے؟ الام مدرسہ، عورت ایک مدرسہ ہے، اور عورت کے لیے، ماں کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ عورت کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ عورت سب سے پہلی معلمہ ہے، اس کا گھر بچوں کے لیے، بچوں کا گھر یہ سمجھیے سب سے پہلی تربیت گاہ ہے، سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ بچے یہیں سے بنتے ہیں، بگڑتے ہیں، اس کے بعد آگے جاتے ہیں۔ 24 گھنٹے میں سے زیادہ تر وقت بچے گھروں میں رہتے ہیں۔ ہمارے گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہوگا، ہماری عورتیں اچھی نہیں ہوں گی، ہمارے والدین اچھے نہیں ہوں گے، ماں باپ اچھے نہیں ہوں گے تو بچے اچھے نہیں بنیں گے۔ خاص کر عورتوں کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کیونکہ بچے زیادہ ان کے پاس رہتے ہیں۔ آج دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہماری عورتیں، آج موبائل کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہماری عورتیں اپنا فوٹو، اپنی بچیوں کا فوٹو مختلف انداز میں، مختلف پوز میں سوشل میڈیا پر ڈالتی ہیں، فیس بک پر ڈالتی ہیں، انسٹاگرام پر ڈالتی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ یہ تقوی نہیں ہے۔ عورت کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ العورت المرأۃ عورۃ، عورت سراپا پردہ ہے، چھپانے کی چیز ہے، تو عورت کو مکمل پردے میں رہنا چاہیے۔ عورتوں کا فوٹو کہیں کوئی دیکھ نہ سکے، جیسے وہ مجسم، گوشت پوشت، جیسے پورا جسم اس کا اس کی چھپانے کی چیز ہے، اس کی تصویر بھی چھپانے کی چیز ہے۔ آج کے زمانے میں جس کے اندر تقوی ہے، واقعی حقیقت میں اللہ کا خوف ہے، ٹھیک ہے وہ بچ جائے،
لیکن زمانہ ایسا ہے کہ آج بچنا بہت مشکل ہے۔ حدیث میں کیا ہے کہ بنی آدم پر اس کے حصے کا زنا لکھ دیا گیا ہے، لا محالہ وہ کر کے رہے گا۔ کس طرح زنا؟ زنا صرف یہی نہیں ہوتا ہے کہ آدمی غلط کاری کر بیٹھے، غلط کام کر بیٹھے، زنا اس کا بھی نام ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے بھائی؟ غلط چیز کو دیکھنا ہے، عورت کا فوٹو دیکھنا ہے، عورتوں کو غلط طریقے سے عورتوں کو غلط طریقے سے دیکھنا ہے، نظر ڈالنا ہے عورتوں پر، چاہے فوٹو ہو چاہے عورتیں ہوں، پرائی عورتیں ہوں، تو یہ بھی زنا ہے۔ تو آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ دیکھنا۔ زبان کا زنا کیا ہے؟ بات کرنا۔ کان کا زنا کیا ہے؟ سننا۔ اور ہاتھ کا زنا ہے پکڑنا، پاؤں کا زنا ہے چل کر کے جانا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یا تو شرمگاہ اس کی تصدیق کر دے گا اور یا تو جھٹلا دے گا، پھر آدمی غلط کام میں ملوث ہو جائے گا۔ تو آج کل آنکھوں کا زنا اچھے لوگ کر رہے ہیں، کوئی نہیں بچ پا رہا ہے۔ ہماری عورتیں بے پردہ نکلتی ہیں، بے پردہ فوٹو اور اپنا فوٹو ڈالتی ہیں انسٹاگرام پر، فیس بک پر۔ میرے بھائیوں، چاہے آپ فوٹو ڈالیں، ہماری عورتیں چاہے فوٹو ڈالیں اور چاہے بے پردہ نکلیں، یہ انتہائی گناہ ہے۔ اور جو عورت، حدیث میں کیا ہے کہ ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس لیجدوا ریحا، ایک عورت اگر خوشبو لگاتی ہے اور کہیں مجلس سے گزرتی ہے تاکہ لوگ اس کا خوشبو پائیں، تو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ فہی زانیۃ، وہ زانیہ ہے، نعوذ باللہ۔ بات بتائیے آپ، یعنی گزرتی ہے مجلس سے، لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے گزرتی ہے، تو آپ نے کیا کہا کہ ایسی عورت زانیہ ہے۔ اب جو عورتیں میری بہنوں اور میری ماؤں، اب جو عورتیں اپنا فوٹو انسٹاگرام پر ڈالتی ہیں، فیس بک پر ڈالتی ہیں یا اپنے بچیوں کا ڈالتی ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول کا فرمان آج آپ ہوتے تو کیا ہوتا؟ لیکن حدیث کی روشنی میں آپ دیکھیے کہ ایسی عورت کے لیے آپ نے کہا کہ گزرے اگر اور یہ سوچ کر کہ اس کا خوشبو اس کا لوگوں کو ملے تو زانیہ ہے۔ اب جو عورتیں جان کر ڈالتی ہیں سوشل میڈیا پر اپنا فوٹو، بچیوں کا فوٹو، ان کے بارے میں ان کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے، اپنے بچیوں کو بچانا چاہیے۔ ایسی عورتوں کو شریف عورتیں نہیں کہا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک برائی اور ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ شوہروں کی نافرمانی بہت زیادہ ہے، شوہروں کی بات نہیں مانی جاتی ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ ایک شادی شدہ عورت سے آپ نے کہا کہ فنظری اینا کنتی منہ، تو دیکھ کہ تیرے شوہر کا تیرے بارے میں کیا خیال ہے۔ فإنما ہوا جنتک و نارک، تیرا شوہر تیری جنت ہے اور تیرا دوزخ بھی ہے۔ شوہر کی نافرمانی، حکم عدولی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے کہ دو آدمیوں کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں چڑھتی ہے، ایک غلام اپنے آقا سے بھاگ جائے اور ایک عورت کی شوہر اس کا ناراض ہو، تو دیکھیے آپ شوہر کا درجہ کیا ہے۔ اگر شوہر ناراض ہے تو عبادات قبول نہیں ہوتی ہیں۔ تو شوہر کی خوشی کو دیکھنا چاہیے، شوہر کس بات سے ناراض ہوتا ہے، کس بات سے خوش ہوتا ہے۔ نفلی روزہ، نفلی عبادات، خاص کر نفلی روزہ، روزے کی کتنی فضیلت ہے، لیکن نفلی روزہ شوہر سے پوچھے بغیر نہیں رکھا جا سکتا ہے، عورت نہیں رکھ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج جہاں بہت ساری خرابیاں ہیں، ایک خرابی اور بھی ہے۔ آج ہماری لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، لڑکیوں کا شوہروں سے بناؤ نہیں ہو پاتا ہے، بہت بگاڑ ہو رہا ہے، طلاق کی نوبت آ رہی ہے۔ بھائی اس کی وجہ کیا ہے؟ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری عورتیں بچوں کی اچھی تربیت کریں، لڑکیوں کی اچھی تربیت کریں، لڑکیوں کو جب سسرال بھیجیں تو اچھی نصیحتیں دے کر کے بھیجیں، لیکن ہوتا الٹا ہے۔ مائیں بچیوں کی طرفداری کرتی ہیں، لڑکیوں کی طرفداری کرتی ہیں، سمجھاتی نہیں، یہ کمیاں ہیں۔ آپ بہت جہیز دے دیجئے، آپ لاد دیجئے سونے اور چاندی سے، لیکن حدیث میں کیا ہے؟ ما نحلا والد ولدا افضل من ادب حسن، کہ کسی باپ نے اپنے بچوں کو، اپنے بیٹے کو یا بیٹیوں کو بہترین ادب سے، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دیا۔ بہت دے دیجئے آپ
ہیرے جواہرات سونا چاندی جہیز، آپ نے ان کو تمیز نہیں سکھلایا ہے، ادب اور اخلاق نہیں سکھایا ہے، کیسے رہنا چاہیے نہیں سکھلایا ہے، تو آپ نے کچھ نہیں دیا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم بچیوں کو سمجھائیں سسرال میں کیسے رہنا ہے، لیکن ہوتا نہیں ایسا ہم سے۔ بہت سارا نواز دیتے ہیں لیکن ہم بچوں کو سمجھاتے نہیں ہیں۔ اہل عرب والے جب کسی بچے کی رخصتی کرتے تھے، سسرال بھیجتے تھے، تو اس زمانے کی عورتیں اپنی بچیوں کو سمجھاتی تھیں۔ آپ کے سامنے میں کچھ نصیحت رکھتا ہوں۔ ایک عورت نے، عرب کی ایک عورت نے اپنی بچی کو روانہ کیا، سسرال بھیج رہی تھی، تو جانے سے پہلے اس نے سمجھایا کہ میری بیٹی چند باتوں کا دھیان رکھنا۔ اس نے کہا کہ تو ایسی جگہ سے، تو اپنے پرانے آشیانے سے نکل کر، یعنی اپنے ماں باپ کے گھر سے نکل کر ایسی جگہ جا رہی ہے وہ جگہ ناآشنا ہے، یعنی تو جانتی نہیں ہے۔ تیرا شوہر ایسا آدمی بنے گا، ایسا شخص بنے گا جو تیرے لیے اجنبی ہے، تو اس کی لونڈی بن جانا، وہ تیرا فرما بردار غلام بن جائے گا۔ یہ نصیحت کر رہی ہے، دیکھیے، تو اس کی لونڈی بن جانا، وہ تیرا فرما بردار غلام بن جائے گا، تو اس کی اطاعت کرنا، قناعت کے ساتھ انکساری کا مظاہرہ کرنا، یعنی جو ملے اس پر گزارا کرنا۔ قناعت کا مطلب جو ملے اس پر گزارا کرنا، اور اس کے سامنے اکڑ کر نہ رہنا، بڑا بن کر نہ رہنا، انکساری کرنا، اس کی نگاہ کا اور اس کے حکم کا خیال کر رکھنا، یعنی تیرے اوپر وہ نظر ڈالے تو تیری کوئی چیز اس کو خراب نہ لگے۔ اس کے پسندیدہ خوشبو کا دھیان رکھنا، کون سا خوشبو وہ پسند کرتا ہے اس کا دھیان رکھنا۔ تیرے جسم سے کوئی ایسی مہک نہ ہے جو اسے ناپسند ہو۔ اس کے مال کی، اس کے اہل و عیال کی نگہداشت کرنا۔ پھر کہا کہ مال کی حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اس نے انتظام سے۔ اہل و عیال کی کیسے ہوتی ہے؟ کہا کہ اس نے تدبیر سے۔ کہا کہ اس کے بھوک کا، اس کے نیند کا خیال رکھنا۔ بھئی جب اس کو بھوک لگے تو وقت پر کھانا مل جائے، بھوکا ہو تو آدمی زیادہ برداشت نہیں کر پاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، اور نیند میں خلل ڈالو گی تو آدمی چڑھ جاتا ہے۔ تو کہا نیند کا دھیان رکھنا، اس کے راز کو کبھی آشکارا نہ کرنا، راز کو ظاہر نہ کرنا۔ کبھی وہ رنجیدہ ہو تو اس کے سامنے خوشی کا اظہار نہ کرنا، اور کبھی خوش ہو تو اس کے سامنے غم ظاہر نہ کرنا۔ دیکھیے بہت ساری نصیحتیں اس نے کی، لیکن دیکھیے یہ نصیحتیں کتنی اچھی ہیں۔ یہ عرب کی مائیں، یہ نصیحتیں ایک نہیں، بہت سارے واقعات عربوں کے ملتے ہیں۔ علماء نے لکھے ہیں کہ یہ نصیحتیں وہ کرتی تھیں اپنی بچیوں کو۔ آج ہماری عورتیں، ہماری مائیں اپنی بچیوں کی نصیحت کرتی ہیں۔ آج ہو یہ رہا ہے کہ لڑکی ہے، وہ کہتی ہے ہم تمہارے باپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، تمہاری ماں کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ یہ ہے کیا بھائی؟ یہ اپنے اوپر قیاس کرو نا۔ آج ہماری بیوی یا ہماری بھابھی، عورتیں اپنے آپ کو کھڑا کر لیں، لڑکیاں اپنے آپ کو کھڑا کر لیں اس جگہ پر، آج ان کی بھابھی کہے کہ میں تیری ماں کے ساتھ نہیں رہوں گی، تو دل پر کیا گزرے گی؟ ایسا ہوگا کیا؟ ہو سکتا ہے کیا؟ تب تو یہاں کہیں گے نہیں ہماری بھابھی بہت خراب ہے، ہماری ماں کا لحاظ نہیں کرتی ہے، باپ کا لحاظ نہیں کرتی ہے۔ اور تو تم کیوں نہیں کرتی ہو؟ تمہارے ساتھ تو وہی معاملہ آ رہا ہے، تم کیوں نہیں لحاظ کرتی ہو؟ یہ میرے بھائیوں سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ ہماری بچی سسرال میں جاتی ہے، سسر کا اور ساس کا خیال نہیں کرتی ہے، ہم طرفداری کرتے ہیں، اور لڑکی ہے کہ یہاں ہماری بہو بن کر آئی، ہم چاہتے وہ ہمارا لحاظ کرے، ہماری بیوی کا لحاظ کرے، ہم چاہتے یہ ہیں، تو ہم اپنی بچیوں سے کیوں نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ان کا لحاظ کرے؟ میرے بھائیوں یہ سب کے ساتھ ہے، اور کوئی یہ نہ کہے کہ ماں باپ ساس سسر کی خدمت ان کے ذمہ نہیں ہے۔ بھائی ہے کیوں نہیں؟ کون کرے گا خدمت؟ ارے بچے لوگ بوڑھے ہو گئے تو خدمت کون کرے گا؟ یہ سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔ انسانیت کے ناطے یہ ذمہ داری ہے۔ اگر قرآن و حدیث میں نہ آئے، کہیں کوئی دلیل نہ ملے، تو انسانیت کے ناطے یہ ذمہ داری ہے۔ ارے حدیث ہے بھائی کہ اگر پڑوس میں کوئی مر رہا ہو تو ہماری ذمہ داری ہے نا، بھوکا ہو، پیاسا ہو، مر رہا ہو، تو وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ پڑوسی بھوکا رہے اور آدمی پیٹ بھر کر کے کھائے تو وہ ہمارا پڑوسی ہے کیا؟ ارے اس سے تو ہمارا رشتہ ہے، ہمارے شوہر کی خوشی اور ناراضگی ہے۔ اس کے ماں باپ اگر دکھ میں رہیں گے تو بتائیے شوہر کو خوشی ملے گی کیا؟ نہیں ملے گی۔ تو شوہر کی خوشی ہم چاہتے ہیں، اس کا دل جیتنا چاہتے ہیں،
تو ہمیں اپنے ساس سسر کی خدمت کرنا پڑے گا، ہماری لڑکیوں کو کرنا پڑے گا. اور یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بچیوں کو سمجھا کر بھیجیں کہ وہ کیسے رہنا ہے. کل ہماری بہو آئے، ہم وہ چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تو میرے بھائیوں ہماری بچیاں کیوں نہ کریں. تو اس لیے یہ باپ کی بھی ذمہ داری ہے اور عورتوں کی، ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے کہ بچیوں کو سمجھا کر کے بھیجیں. اگر ایسا کریں گے تو یہ رشتے ناتوں میں جو کھٹاس آ رہا ہے نا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں، میرے بھائیوں ایسا نہیں ہوگا. طرفداری کرتے ہیں، طرفداری ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے رسول میں اور علی میں اختلاف ہوا تھوڑی دیر کہ بھائی انسان دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر کے فاطمہ کو سمجھایا. علی ناراض تھے، لیٹے ہوئے تھے کہیں مسجد نبوی میں زمین پر، کہیں گئے اٹھا کر لائے. تم یا ابو تراب، اے ابو تراب، کھڑے ہو، زمین پر لیٹے ہوئے تھے مٹی پر، اور لے کر کے آئے، دونوں کو سمجھایا. میرے بھائیوں سمجھانے سے کام بن سکتا ہے، اور ایسا کبھی نہیں. جو عورت یہ چاہے کہ تم اپنے ماں باپ سے الگ ہو جاؤ، اس سے نالائق اور اللہ کے رسول اور اللہ کی نظر میں اس سے برا کوئی نہیں ہے. ماں باپ سے جدا کرو گی، ارے تم گوارا کر سکتی ہو کہ تمہارے ماں باپ سے وہ نہ ملنے دے شوہر؟ ہو نہیں سکتا ہے، تمہیں تو گوارا نہیں ہوگا، تو پھر تم کیسے گوارا کرتی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے؟ میرے بھائیوں یہ سمجھانے کی ہمیں ضرورت ہے. اور یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی برائیاں ہم میں جنم لے رہی ہیں. اس لیے ہمیں اس پر لگام لگانے کی ضرورت ہے. تنہائی میں ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اور اللہ انہیں ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا. پوچھا اللہ کے رسول کون ہے وہ؟ ان کی خوبیاں بیان کیجئے، ان کے وصف بیان کیجئے تاکہ ہم پہچان لے، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی کی بنا پر ہم بھی انہی میں ہو جائیں. تب کہا کہ وہ تمہارے ہی میں سے ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری طرح راتوں کو جاگیں گے، عبادات کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، لیکن تنہائی جب ملے گی تو حرام کام سے بچیں گے نہیں. تنہائی جیسے ملے، موقع جیسے ملے، حرام کام کر بیٹھیں گے. آپ دیکھ لیجئے ہو رہا ہے نا، ہمیں نا ایسا ہمارے اوپر فٹ ہو رہا ہے نا. بھائی سب کے سامنے بہت اچھے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہے، رات بھی جاگے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، بظاہر کوئی گناہ نہیں ہے. تنہائی ہوئی، دیکھ لو چل رہا ہے. آج گناہ بڑا آسان ہو گیا ہے، موبائل ہاتھ میں، سب چیزیں مل رہی ہیں. کیا نہیں مل رہی ہیں؟ سب چیزیں مل رہی ہیں، اور آدمی نہیں چوک رہا ہے. اب بتائیے، ایک طرف اتنا نیک کام کیا ہے، اور اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ ساری نیکیاں ریت کے ذروں کی طرح اڑا دے گا. ہم پر آج کے زمانے میں بڑا فٹ آ رہا ہے. اس زمانے میں تو ایسا تھا، اتنا آسان نہیں تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا. آدمی آدمی سے ملے، عورت مرد سے ملے تو گناہ کا امکان تھا. اور آج آپ دیکھ لیجئے، تنہائی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، آدمی کر رہا ہے نا زنا، نظر کا زنا، کانوں کا زنا، یہ تو ہو رہا ہے. زبان کا زنا ہو رہا ہے، فون پر بات کی جا رہی ہے. ایک چیز اور ہے، شادی سے پہلے ہماری لڑکیاں نا کس سے اپنے منگیتر سے باتیں شروع کر دیتی ہیں. ارے بھائیو یہ حرام ہے. طے ہو گیا تو کیا ہوا، رشتہ طے ہو گیا تو کیا ہوا؟ آپ جانتے ہیں کل بگاڑ ہو جائے، ہو سکتا ہے، ہوتا ہے نا، رشتے ٹوٹ رہے ہیں ایسے بہت سارے. میں خود جانتا ہوں آپ کے تیلیوں کے بارے میں کہ پہلے سے یہ معاملہ، بعد میں رشتہ ٹوٹ گیا. فون پر باتیں کر رہے ہیں، جائز ہی نہیں ہے. جب تک نکاح نہ ہو جائے بات کرنا حرام ہے. فرشتے نہیں چھوڑیں گے، فرشتے لکھیں گے، کیونکہ ابھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ بات کریں. بات کرنا بھی حرام ہے. تو فرشتے، یہ باتوں کا زنا ہے بھائی، باتوں کا زنا اور کانوں کا زنا ہے. آپ باتیں کر رہے ہیں عشق عاشقی والی، پیار محبت والی باتیں، تو یہ حرام ہے، زنا ہو رہا ہے. ابھی سے زبان کا زنا اور کانوں کا زنا ہو رہا ہے. بھائی ملاقات نہیں ہو رہی ہے لیکن زنا ہو رہا ہے نا. اور بہت سارے ایسے ہیں، ماں باپ اتنے آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی شادی تو ہوگی نا، پہلے سے گھوم رہے ہیں، پہلے ہنی مون منا رہے ہیں. ارے کیا ہے بھائی، شادی ہوئی نہیں، لڑکی کی طرف والے بھی آزاد کر دیے، لڑکی کے ماں باپ بھی، اور لڑکا والا بھی آزاد ہے. تو یہ جتنا غلط کام ہوگا سب زنا میں شمار ہوگا. یہ نہ سوچے کہ ہماری ہے، ہونے والی ہے تو جائز ہے. تو میرے بھائیوں یہ سب تقویٰ کے خلاف ہے. آج یہ ساری برائیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے، غیر مسلموں تو ہوں، ان کے لیے کوئی قید و بند نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ہے.
ہمارے لیے حرام ہے. ہمیں اللہ رب العالمین نے ایک ایسا دین دیا ہے کہ ہر چیز کی وضاحت کی گئی ہے، سب کچھ بتایا گیا ہے. اسلام نے کوئی پہلو چھوڑا نہیں ہے، کوئی چیز یہاں باقی نہیں ہے. ایک ایک چیز قیامت تک آنے والی سب چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمیں ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو غلط کام سے بچائے، ہمیں ایک دوسرے کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں گے، میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگوں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.